بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 3 اس کی ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ، اِنَّ بے شک، ربکم تمہارا رب وہ اللہ ہے، الذی جس نے، خلق السماوات والارض جس نے آسمان اور زمینیں بنائی، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش زمین و آسمان کے بعد، ثم استوى علی العرش ثم مطلب پھر، استوا مستوی ہوا، قائم ہوا، علی العرش عرش پر، یدبر الامر یدبر تدبیر کرتا ہے، امر کام کی، ما من شفیع نہیں ہے، ما کا مطلب نہیں، من شفیع کوئی سفارش کرنے والا، الا مگر، الا کا مطلب ہے مگر، من بعد اذن اللہ کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ وہ اللہ ہے، تمہارا رب ہے، ربکم تمہارا رب ہے، فعبدو پس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ جی تو دوستو، ان آیات میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، اور نشانیاں بیان فرما کر سبق دے رہے ہیں، بلکہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، اے انسانوں اس رب کی عبادت کرو جو اتنا بڑا رب ہے۔ پہلی نشانی اللہ نے یہ دی کہ تمہارا رب کوئی عام رب نہیں ہے، تمہارا رب مشرکین مکہ کے بتوں کی طرح بے بس نہیں ہے، بلکہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے پیدا کیا، اتنی بڑی زمین بچھا دی، اور کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں۔ یہ جو 6 دنوں کی بات ہے، اس میں آپ 2-3 باتیں یاد رکھیں۔ 6 دنوں میں، 6 دنوں سے مراد کیا ہے؟ 6 دنوں سے مراد جتنا وقت ہوتا ہے 6 دنوں کا، یہ آج کے دن جو ہے، آج کے حساب سے 24 گھنٹے کا دن، طلوع غروب، اگرچہ اس وقت یہ نظام نہیں بنا تھا تو اتنا وقت لگا جتنا 6 دنوں میں وقت لگتا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، 6 دنوں جتنا وقت زمین و آسمان کو لگا۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، گویا اس حساب سے 6000 سال میں اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ 6000 سال میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، پھر 6 دنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے فوراً کیوں نہیں پیدا کیا؟ اللہ کو 6 دن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی اللہ کن کہہ کر بھی پیدا فرما سکتے تھے۔ اس کا جواب یہ، اللہ رب العزت ہم انسانوں کو سبق دینا چاہتے تھے، تعلیم دینا چاہتے تھے کہ بھئی حکمت کا تقاضا یہ ہے، جب کوئی اہم کام کرنا ہو، جب کوئی بڑا کام کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر کرو، تدریجاً کرو، آہستہ آہستہ اس کو کرو۔ جلد بازی شیطان کا کام ہے، حدیث کے اندر آیا، اس لیے انسان کو یہ سبق دینا مقصود تھا کہ ہر کام سوچ سمجھ کے کرو۔ باقی اگر اللہ کن کہہ کر پیدا فرماتے تو وہ بھی اللہ کے بس میں ہے، اور یہ بھی اللہ کے اختیار میں۔ اللہ ہر طرح کی طاقت کا، اختیار کا، قدرت کا مالک ہے۔ جی پھر اس کے بعد آیت ہے ثم استوى علی العرش، کہ پھر زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد وہ اپنے عرش پر قائم ہو گیا۔ استوا کا مطلب ہے سیدھا ہونا، قائم ہونا۔ اللہ کا عرش کیسا ہے؟ اللہ اپنے عرش پر کس طرح بیٹھا؟ استوا کا ایک مطلب ہے بیٹھنا۔ کس طرح بیٹھا، کیسے بیٹھا، یہ اللہ نے کسی انسان کو نہیں بتایا، اور حضور نے بھی تشریح نہیں کی۔ ہماری محدود عقل، ہماری جو عقل ہے، اس کا ایک دائرہ ہے، یہ اپنی حدود سے زیادہ نہیں سوچ سکتی، اور سوچنا یہ ہمارے ذمہ بھی نہیں ہے۔ پھر یدبر الامر، اللہ نے زمین و آسمان بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی تدبیر کرتا ہے، نظام سنبھالتا ہے، کائنات کا، بارش کا، فصلوں کا، زندگی کا، موت کا، یہ سب کام اللہ ہی کے حکم اور اس کی تدبیر سے ہوتے ہیں۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، کفار مکہ کو جواب ہے۔ کفار مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے ہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، اللہ کے ہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، ہاں اللہ جس کو اجازت دے دے، الا من بعد اذن۔ اللہ فرما رہے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح کوئی اس کے آگے سفارش نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ تمہارا عالی شان رب ہے، اتنا بڑا آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا، تو پھر تم اس کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، دوسرے اللہ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دو۔ فَعْبُدُوا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُوا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کائنات کا نظام میں غور و فکر کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقی رب کون ہے، حقیقی معبود کون ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی آیات۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔